اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک ماں اور بیٹے کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹا کسی غلط رستے پہ چلا جائے تو ماں اس کو تھپکی دیتی ہے، تھپکی دے کے کہتی انسان بن، یہ ہمارا رستہ نہیں ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے، واپس اپنے رستے پہ آ، جو ہمیں رستہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی، منو سلوا اترتا تھا، ان کی باتیں مان لی جاتی تھی، اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اب اللہ رب العزت ان کو اس پیار سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، چھوڑو اپنے کاموں کو، آؤ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو میری بارگاہ میں۔ انکار کر لیا ہے نا قرآن پاک کو، کا انکار کر دیا ہے نا تم نے کہ یہ سچی کتاب نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو یہ سچی کتاب ہے۔ حق کو باطل میں، باطل کو حق میں تبدیل کر دیا ہے نا تم نے، حالانکہ جیسے میں نے کہا تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم نے اس کی تمیز نہیں کی، اپنے پیسوں کی خاطر، اپنے روپوں کی خاطر تم نے دین کو چینج کر دیا نا۔ کچھ نہیں ہوتا، آؤ میری بارگاہ میں، رکوع کرو، جھکو میری بارگاہ میں، اپنی پیشانی کو جھکاؤ، جس طرح دوسرے لوگ جھکا رہے ہیں نا، جو مومن لوگ ہیں وہ جھکا رہے ہیں نا، میری بارگاہ میں جھکتے ہیں نا، 5 وقت حاضری دیتے ہیں نا، آ کے کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ارے میں کہتا ہوں یہ 2 جملوں کو سمجھ لو نا تو بندے کی زندگی سمر جاتی ہے۔ جتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العزت گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ آ کے کہو تو صحیح مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مانگنا ہے میرے سے، مانگو تو صحیح، میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح۔ ارے 5 وقت آؤ، کتنی دفعہ آ کے کہو گی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر دیکھنا میں کیسے تمہیں شیطانی رستوں سے نکال کر ایمان والوں کے رستوں میں شامل کر دیتا ہوں، پھر دیکھنا میں کیسے صراط مستقیم پہ لے کے آتا ہوں۔ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں جھکو تو صحیح۔ کیا ہوا؟ حق کو باطل میں تبدیل کر دیا، باطل کو حق میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے سے معافی تو طلب کرو، میں معاف کرنے والا ہوں، میں ہوں نا رحمان، میں ہوں نا رحیم۔ اور جو مال تم نے کما لیا اس سے زکوٰۃ دو، اس سے شیطان کو بھگا دوں گا، اس سے بلائیں دور کر دوں گا، تمہارے مال کو پاک کر دوں گا۔ اب یہ ان کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکو جس طرح لوگ جھک رہے ہیں میری بارگاہ میں۔ یعنی اس کا اشارہ ہے جماعت کی طرف کہ نماز قائم کرو بجماعت ہو کر، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اکیلے ادا کرو گی تو ایک نماز کا ثواب دیا جائے گا، اگر سبھی کے ساتھ اجتماع میں ادا کرو گے، مسجد میں ادا کرو گے، جماعت کے ساتھ ادا کرو گے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری کتنی توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، کتنی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ ہوں گے نا تو کوئی تو ایک ہوگا نا اللہ کا نیک بندہ، کوئی تو ایک ہوگا جس کے صدقے ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اجتماعی دعا کا کیوں کہا گیا؟ اجتماع میں بیٹھ کے عبادت کرنے کا کیوں کہا گیا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، کوئی ایک تو ہوگا نا اللہ والا جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، اس پہ جب رحمت برسے گی تو آس پاس والوں کو سبھی کو اپنے گھیرے میں ضرور لے لے گی، اور جب رحمت اللہ کی اپنے گھیرے میں لے گی تو ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ پہلے نماز ادا کرو۔ دیکھیے نا، پہلے نماز کا حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز ادا نہیں کرو، قائم کرو خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے جتنے ارکان ہیں، جتنے فرائض ہیں، سبھی کو پورا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یعلمون تعلمون کر کے سجدہ کر کے جلدی سے اٹھ کے بس ٹائم سپینڈ کر لیا، نہیں،
پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، نمازیں ادا کر لو گے، تمہارا سینہ کھول دیا جائے گا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر تمہیں زکوٰۃ دینے میں کوئی جھجک نہیں ہوگی، پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ گے، فراخ دلی کے ساتھ دیتے جاؤ گے۔ پھر یہ نہیں آئے گا کہ جب تم خرچ کرو گے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، پھر یہ آئے گا میں اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں، اور اللہ جس طرح میری اوقات سے بڑھ کر پہلے مجھے عطا کیا تھا، اب اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو یہ ہے ایمان والوں کی نشانیاں۔ میں نے بتایا تھا کہ میں ایمان والوں کی نشانیاں بتاتا رہا ہوں۔ پہلی کیا تھی؟ پہلی یہ تھی کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں گے، قرآن کو مانیں گے اور قرآن کی مانیں گے۔ دوسری کیا تھی کہ وہ حق کو باطل میں تبدیل نہیں کریں گے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بھی کریں گے، حق کو چھپائیں گے نہیں، جو بات حق ہوگی وہی کریں گے، حق کو کبھی باطل میں تبدیل نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا حلال جانیں گے، جس کو حرام کہا حرام مانیں گے۔ اور اب کیا آ گیا کہ وہ نمازیں قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں پورا ایمان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان والوں کی لسٹ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔